نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب الکریم کا بے حد ثنا و تعریف، جس رب الکریم نے ناچیز کو آپ کے سامنے حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ آج آپ کے سامنے سانحہ کربلا اور شہادت امام حسین پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ سانحہ کربلا شہادت حسین تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ہے۔ صدر اول میں رونما ہونے والے اس سانحے کو اس کے صحیح تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیدنا امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کا موقف اس لحاظ سے مبنی بر حق تھا کہ انہوں نے ملوکیت کا راستہ روکنے اور احیاء خلافت کے لیے آواز بلند کی تھی۔ اسلام کو اس کی صحیح روح کے ساتھ سمجھا جائے تو اس امر میں ذرہ برابر شک نہیں رہ جاتا کہ اسلام نے انسانیت کو ملوکیت کے بجائے خلافت کا نظام عطا کیا ہے۔ اسلام کی روح آمرانہ فیصلوں کے مقابلے میں مشاورت کا نہ صرف تقاضا کرتی ہے بلکہ اسے اہل اسلام اور اسلامی ریاست کا بنیادی تشخص قرار دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت اس انداز سے کی تھی کہ آمریت و ملوکیت کا کوئی تصور بھی ان کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے خلاف کیوں اتنا بڑا اقدام کیا، جس کے نتیجے میں ان کو اپنی اور اپنے خاندان و عیال کی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا۔ اس کا جواب معلوم کرنے کے لیے اسلام کے نظام خلافت کی روح اور طریقہ کار کو سمجھنا ضروری ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے۔ نبی انسانوں کا مقرر کردہ نہیں ہوتا، اسے اللہ تعالیٰ خود اس مقام پر فائز فرماتا ہے۔ اللہ نے آپ نے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ آپ پر سلسلہ انبیاء مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ کے ارشادات کے مطابق دور نبوت کے بعد خلافت علی منہاج النبوہ کا دور تھا۔ خلیفہ کا تقرر اس کی اہلیت، صلاحیت، صالحیت، علم اور تقوی کی بنیاد پر امت کو کرنا ہوتا ہے۔ آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو مناقب بیان کیے، اس سے واضح طور پر یہ اشارہ تو ملتا تھا کہ جماعت صحابہ میں سے بلند تر مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، مگر آپ نے خاص حکمت کے تحت واضح الفاظ میں اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر نہیں کیا تھا۔ وہ حکمت یہی تھی کہ آپ کی امت کے ذمے انتخاب خلیفہ کا جو عظیم کام ہے وہ باہمی مشاورت سے انجام پائے۔ چونکہ آپ کے کئی اشارات سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سمجھتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا سوچ تھی۔ اسی وجہ سے جماعت صحابہ میں تقریباً بالاتفاق یہ رائے تھی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تمام اصحاب رسول میں افضل ہے۔ انہیں افضل البشر کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء کا شرف جو حاصل ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے جو مختلف اشکالات پیدا کیے جا رہے ہیں، ان میں سے ایک اشکال یہ ہے ایک نفس انسانی کے قتل کا مسئلہ ہے، اور چونکہ قتل کا عمل حرام ہے اس لیے اسے کفر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ یعنی امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے سے کوئی شخص کافر نہیں ہوتا، اس لیے کہ انسانی نفس کا قتل حرام فعل تو ضرور ہے مگر یہ باعث کفر نہیں۔ یہ علت قائم کر کے در حقیقت یزید اور اس کے حواریوں کو تحفظ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اہل بیت اطہار
علیہم السلام۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ساتھ کربلا میں روا رکھے گئے سلوک سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ نفس انسانی کے قتل کا نہیں کہ محض حرام قرار دیا جائے، بلکہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی گئی۔ جب قرآن مجید کی آیات سے امر ثابت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانے والا اذیت پہنچانے کے فعل کے ارتکاب کی وجہ سے براہ راست کافر ہو جاتا ہے، تو اب یزید کے لیے توبہ کے احتمال اور امکانات ڈھونڈنا، فعل حرام اور فعل کفر کے فرق کو ڈھونڈنا، مختلف مشگافیوں کو ڈھونڈنا، اس کے لیے ہمدردی ڈھونڈنا، اسے تحفظ فراہم کرنا سب سے بہلا تر ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کو ایک عام نفس انسانی کا قتل قرار دینے والے لوگوں کو کیا ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بے وفا ہو گئے کہ انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام فرمودات بھول گئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عطرت پاک حسنین کریمین علیہم السلام کے لیے فرمائے تھے۔ مقام حسنین کریمین علیہم السلام بزبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جو حسین کو محبوب رکھتا ہے اللہ اسے محبوب رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ بس شہادت امام حسین علیہ السلام کو نفس انسانی کے قتل کے تناظر میں نہیں دیکھا جائے گا کہ جو حسین علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، جو حسین علیہ السلام کو اذیت دیتا ہے وہ مجھے اذیت دیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من یطع اللہ ورسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ ہی کا حکم مانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین علیہم السلام کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی، وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوں گے، یعنی میرے خادموں کی طرح ہوں گے۔ عزیز دوستو اور سامعین، واقعہ کربلا اور یزید کا کردار، واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا المناک ترین باب ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے نصف صدی بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے کو، ان کے پورے اہل و عیال کو اس بے دردی کے ساتھ تحقیق کر دینا اموی حکومت کے دامن پر سیاہ ترین دبہ ہے۔ اس کا سبب محض یہ تھا کہ اموی حکمران یزید کی حکومت باقی نہ رہ سکتی تھی۔ اگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زندہ رہتے، یزید اور اس کے لاؤ لشکر نے جس سنگ دلی اور شقاوت کا مظاہرہ کیا وہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے۔ ان واقعات کا علمی تجزیہ تو ہونا چاہیے، مگر افراط و تفرید کا شکار ہو کر تاریخ کو اپنی منمانی تعبیر کے سانچے میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ مستند واقعات کی کسوٹی پر تمام کرداروں کو پرکھا جائے تو ہر ایک کا درست تعارف سامنے آ جاتا ہے۔ یزید تاریخ کا ایک ایسا کردار ہے جس پر سب و شتم کی بوچھاڑ ہوتی ہے، مگر سب و شتم نہ تو درست طرز عمل ہے، نہ اس سے کوئی مسئلہ حل ہوتا ہے۔ دوسری جانب رد عمل کے طور پر کچھ لوگ یزید کی پارسائی اور مناقب بیان کرنے کا محاذ سنبھال لیتے ہیں۔ یوں دونوں جانب
کھینچ دانی نے حقائق کو کافی حد تک مسخ کیا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے نہایت معتدل اور مبنی بر حق موقف بیان فرماتے ہوئے کہا کہ یزید کے بارے میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ اس کی تحسین و تعظیم کرتا ہے اور اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرا گروہ وہ اس پر سب و شتم اور لعنت بھیجتا ہے اور اس کی تفکیر ضروری سمجھتا ہے۔ تیسرا موقف ہمارا ہے کہ ہم نہ اس سے محبت کرتے ہیں، نہ اس کی تعظیم و تحسین، نہ ہی اس کو گالیاں دیتے ہیں۔ یزید میں بلا شبہ کئی کبائر اور بڑی بڑی برائیاں تھیں، اور خلافت کے اعلیٰ منصب کا تو وہ کسی لحاظ سے بھی اہل نہیں تھا۔ اس کے خلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا موقف مبنی بر حق تھا۔ بالکل الگ موضوع ہے کہ اس کا تختہ کیوں نہ الٹا جا سکا۔ اس کے تخت پر براجمان ہونے کو قطعاً دلیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ وہ حق پر تھا۔ اگر اس دلیل کو تسلیم کر لیا جائے پھر فرعون اور نمرود جیسے تمام حکمرانوں کو بھی برحق ماننا پڑے گا، جو کہ سراسر خلاف حقیقت ہے۔ اسلام کے نظام خلافت کو جاننے والے صحابہ کرام بخوبی سمجھتے تھے کہ یزید اپنے کردار کے لحاظ سے خلافت کی عظیم ذمہ داری کے لیے بالکل نااہل ہے۔ ان حالات میں اہل حجاز کے مشورے سے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاز میں اپنی خلافت قائم کی، اور یہاں کے تمام لوگوں نے ان کے ہاتھ پر برضا و رغبت بیعت کی۔ دوسری طرف اہل کوفہ نے ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھ کر حضرت حسین بن علی کو کوفہ آنے کی دعوت دی۔ یہ سب واقعات تاریخ میں محفوظ ہے۔ ابن عسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 250، تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225، الکامل لابن الاسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پر وہ تمام تفاصیلات موجود ہیں جو اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ یزید حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کے علاوہ کسی لحاظ سے بھی اس قابل نہیں تھا کہ کوئی فرد یہ سوچتا کہ زمام اقتدار اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ باقی